الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة الله والسلام عليك وعلى أصحابك سيدنا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله معزز و وصحبه. محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت پر الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے قبل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے دلائل قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور ایک نظریہ حیات مسیح کے بارے میں اور ممات مسیح کے بارے میں بڑا تفصیل سے آپ نے گزشتہ دروس میں سماعت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو ہی عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا کے سر پہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدہ ختم نبوت سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بر صغیر میں جو فتنہ بنا گیا، ان میں ایک بات تو یہ اٹھائی گئی کہ جس مسیح نے آنا ہے وہ مسیح مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور دوسری بات یہ گڑھی گئی کہ جس امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ مہدی بھی غلام احمد قادیانی ہے۔ اس مسئلے میں خلط مبس یہ کیا گیا کہ مسیح اور مہدی دو الگ الگ ذاتوں کا نام نہیں، بلکہ جو مسیح ہے وہی مہدی ہے، اور اس میں اپنی تعویلات احادیث کے معنی کو چینج کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ میں سب سے پہلے اسلام کا نظریہ پیش کروں گا احادیث کی روشنی میں، اس کے بعد پھر جو خلط مبس کیا گیا اس کا جواب دوں گا۔ احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا میں گمراہی، کفر حد تک پھیل جائے گا، جب یہ زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، تو اس وقت اسلام صرف حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ، یہاں تک اسلام سمٹ جائے گا۔ اولیاء کرام، ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو پھر عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جن کا نام حضرت امام مہدی ہے۔ یہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ یعنی یہ حضرت امام مہدی کا ظہور اور ان کے نام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ، جو کہ سرکار نے فرمایا۔ اس حدیث میں اشارہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے،
ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہوں گے، سید ہوں گے۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی دادی نانی یا کوئی اوپر سے کہہ دیا جائے جی وہ سیدہ تھی، بلکہ امام مہدی خود اصول کے اعتبار سے سید ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت امام مہدی کے بارے میں دیگر اقوال جو نقل ہے ان میں آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق، آداب، عادات بہترین شکل و صورت والے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اور اس کی کئی وضاحت جو ہے وہ مفسرین محدثین نے کی ہے۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان ہوگا، ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی کو پہچان کر ان کی بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ انکار کر دیں گے، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، غیب سے آواز آئے گی، پھر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ مکہ مکرمہ سے پھر آپ مسلمانوں کو لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت والا ہوگا۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کے سر پہ امامہ سجا ہوگا اور منادی ندا کرنے والا کہے گا یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع اور پیروی کرو، یہ کہا جائے گا۔ گرامی حضرات، اب حضرت امام مہدی کا ظہور احادیث میں موجود ہے، اور یہ سارا آپ نے سماعت کیا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور وہ ملک شام جو آج ان کا دارالخلافہ ہے دمشق، اس کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور اسی دوران پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں تقریباً 7 یا 9 سال کا ذکر ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت فرمائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جو احادیث کی روشنی میں میں نے پیش کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اب اس حضرت امام مہدی کے آنے کو مرزائی کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کا آنا یہ امام مہدی کا آنا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ اس کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پچھلے دروس میں سماعت کیا، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اور حضرت امام مہدی کے ظہور کو دونوں کو ملا کے کہتے ہیں مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی ہیں، اور دونوں ہیں وہ غلام احمد قادیانی میں ہیں اور اپنے مرزا کو مانتے ہیں۔ یہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا اس میں انالیسس پیش کر دیتے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ حدیث میں جو آتا ہے اس سے پتہ چلا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، مرزا دجال کا نام تو ہے ہی نہیں، وہ تو غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کا مطلب حدیث میں جو ذکر ہوا اس سے اس کی کوئی مراد دور تک نہیں ہے۔ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ اس کے والد کا نام تو غلام مرتضیٰ ہے، حدیث کے مطابق یہ بھی نہیں ہے۔ امام مہدی سادات کرام میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی آل پاک میں سے ہوں گے، جبکہ مرزا دجال کے خاندان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امام مہدی حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا پہ حکومت قائم ہوگی، جبکہ مرزا جو ہے وہ تو ایک ہی جگہ رہا، اس کا تو حکومت کا ثابت ہی نہیں ہے۔ امام مہدی تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ مرزا کو تو حکومت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کی حکومت 7 یا 9 سال ہوگی، اور مرزا کو تو کبھی حکومت ملی ہی نہیں۔ اور امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، جبکہ کہیں بھی مرزا کے دور میں نہ کوئی نزول ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے گھما پھرا کر اپنے آپ کو مہدی کہنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ تصور پیش کیا۔ گرامی کے حضرات، یاد رکھیے، یہاں ایک بات پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مرزا سے جب پوچھا گیا تم یہ اپنے آپ کو کہتے میں مہدی ہوں، حالانکہ یہ اوصاف تو تمہارے اندر نہیں ہے، تو اس نے کہا
کہ کسی محدث کے یہ قول نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ یہ نام کے ساتھ ایسا ہو، بلکہ بس اوصاف بھی مل جائیں، قرب قیامت بھی ہو جائے تو بھی یہ ظہور ٹھیک ہے۔ لہذا اس کذاب نے اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا اور اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہا، نعوذ باللہ۔ تو گرامی قدرات، یہ وہ طریقہ واردات تھا جس کی وجہ سے اس نے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ایک طرف تو اس نے اپنے آپ کو پہلے مجدد کہا، پھر اپنے آپ کو اس نے کرشن اتار کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا، پھر اپنے آپ کو اس نے عیسیٰ کہا، پھر بڑھتے بڑھتے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، پھر اپنے آپ کو بروزی نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو گرامی قدرات، ہم ترتیب کے ساتھ چونکہ عقیدہ ختم نبوت کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی تک آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا قرآن و سنت سے دلیل سماعت کی، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو گزشتہ دروس میں ذکر کی، آج میں نے حضرت امام مہدی کے ظہور کا ذکر کیا، یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم آئندہ جب درس میں بیٹھیں گے اس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جو الگ الگ انہوں نے آنا ہے، اس کو ایک ذات میں جمع کرنا یہ قرآن و حدیث کی مکمل مخالفت ہے، یعنی احادیث مبارکہ کی، احادیث صحیحہ کی مخالفت ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بندہ اپنی تعویل سے حدیث میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، یہ جو نبی کی اقسام ہے اس کا شریعت میں کہیں دور دور تک بھی واسطہ نہیں، اس کی بھی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ختم نبوت پر لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے حضرت امام مہدی کا سہارا لے کر جو ایک نیا فتنہ اس برِ صغیر میں اٹھایا گیا، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ہم اس کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ جی